ناظرین، آخر دجال کا حلیہ کیا ہوگا؟ دجال کا فتنہ کیا ہوگا اور آخر دجال کا انجام کیا ہوگا؟ ناظرین، نالج لیور کی اس نیو ویڈیو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد چھوٹا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اس کے ماتھے پر صاف صاف کاف الف فے رے یعنی کہ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ کرے گا، لیکن جیسے ہی اسے لوگ ماننے شروع ہوں گے تو وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ اس کی سواری کا ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکال کر شہد کی مکھیوں کی مانت اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ ناظرین، دجال کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اسبات میں جواب دیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلیں گے تو دجال ان لوگوں کو نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھیں گے، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اگر میں اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی اسے آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزہ سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ ناظرین، دجال دنیا میں صرف 40 دن ہی رہے گا۔ ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ معمول کے مطابق دن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہرہ آفاق مسجد میں جامعہ اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ لشکر کی ترتیب یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح الہی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔